بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بھائی آپ ادھر آ جائیں، چھوٹے آپ یہاں چلے جائیں، شاباش. جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور بار بار اپنے نام کی لذت چکھنے کی توفیق دیتے ہیں، اپنے نام کی چاشنی لینے کی اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں. کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا گھر ہے اور کسی کے پاس کرائے کا بھی نہیں ہے. تو اپنا گھر ہونا اور کرائے کا گھر ہونا، اپنا گھر نہ ہونا، پیسے کا ہونا اور پیسے کا نہ ہونا، مال و دولت کا انبار ہونا، گھر میں فراوانی ہونا، پیسہ ہونا، سکون ہونا، یہ اللہ کی خوشی کی دلیل نہیں ہے. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ خوش ہے یا نہ خوش ہے، بلکہ اس سے جو پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اللہ عاد اور ثمود کے قصے سنانے کے بعد فرماتے ہیں اما اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. کہ جو ناقدر انسان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو روزی روٹی ملتی ہے کہتے ہیں اللہ مجھ سے خوش ہے، اور جب اس کو روزی روٹی ملنا بند ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے نہ خوش ہے. تو وہ اس کو معیار بنا لیتا ہے، مال و دولت کو معیار بنا لیتا ہے، پیسے اور دولت کو معیار بنا لیتا ہے. اگر یہی معیار ہے تو فرعون کامیاب ہوا، نمرود کامیاب ہوا، ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ تو ناکام ہو گئے. اگر خوشیوں کا مل جانا یہ دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے تو ذرا دیکھیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا یہ دو پیغمبر ہیں، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں کہ پورے ملک کی سیاست ان کے اوپر موقوف ہے، پورے ملک کی معیشت ان کے اوپر موقوف ہوتی تھی، اور پورے ملک کے لوگوں کے لیے جو مشاورت ہوتی تھی، یعنی کہ بادشاہ جو مشورہ کرتا تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بادشاہ کا مطلب ہے ہوا پر حکمرانی کرنے والا. باد کہتے ہیں ہوا کو اور شاہ کہتے ہیں حکمران کو. تو بادشاہ کا مطلب ہوا پہ حکمرانی کرنے والا، یعنی دنیا کی حکمرانی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک اپنے حضرت سے سنا کہ ایک صاحب، ایک بادشاہ تھا، اس کو نہ کھانا کھانے ہو رہا تھا اور نہ پانی پینے ہو رہا تھا، بڑی مشقت میں تھا، پیٹ کی شدید تکلیف تھی. پیٹ کی تکلیف ہوئی تو کسی نے کہا کہ کسی اللہ والے سے دم کروا لو، پانی پڑوا لو. کہ بہت اچھا. اللہ والے کے پاس گیا اور پانی پڑھ کے وہ دم کیا تو وزیر نے کہا کہ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو دم کر رہے ہیں تو پانی نہ کوئی اس کی حیت تبدیل ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت تبدیل ہوئی ہے، کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا، اور یہ پانی جو ہے بادشاہ نے پی لیا، ان کے پیٹ میں درد کیسے صحیح ہوا؟ میں اس بات کو نہیں مانتا. تو اس اللہ والے نے کہا کہ وزیر صاحب آپ انتہائی احمق ہیں، آپ انتہائی بیوقوف ہیں، آپ انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی ہیں. یہ ہماری طرف سے امینڈمنٹ ہے. آپ انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی ہیں. ڈنکی سمجھتے؟ تو کہنے لگا بھئی اللہ والے تو گالیاں نہیں دیتے اور آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے. کہا بھئی دیکھو میں نے کچھ کلمات کو جوڑ کے بنایا گدھا،
کچھ کلمات کو جوڑ کے بنایا بیوقوف، اور یہ کلمات میں نے آپ سے بول دیے، ان کلمات کو میں نے آپ کی طرف ادائیگی کی اور ان کا یہ اثر ہوا کہ آپ نے تلوار نکال لی اور آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کی تھوک بہنے لگی اور آپ کے منہ سے مغلظات باہر آنے لگے، آپ کو یہ حال ہو گیا میرے چند کلمات کی وجہ سے۔ میرے ان کلمات کی یہ تاثیر ہے کہ آپ کا رنگ تبدیل ہوا، حلیہ تبدیل ہوا، آپ کا کلام تبدیل ہو گیا، آپ کی کیفیت تبدیل ہوگی۔ اللہ کے کلمات کے اندر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ اثر ہوا، بادشاہ سلامت ٹھیک ہو گئے اس پانی پینے سے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ پیشاب بند ہوا تو پیشاب بند ہونے کے بعد اسی اللہ والے کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہو گیا ہے، حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا کہ دیکھو میاں تم نے آدھا پانی گلاس پیا، وہ جو درد تم تکلیف برداشت کر رہے تھے اس کے عوض تم اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار تھے؟ ہاں بالکل تیار تھا، کہ درد اور شدت ایسی تھی کہ بس۔ کہا کہ یہ جو پیشاب کا اندر آدھا پیالہ رکا ہوا ہے اور وہ باہر نہیں آ رہا، یہ نکالنے کے لیے بقیہ آدھی سلطنت دینے کو تیار ہو؟ کہا جی بالکل تیار ہو، کسی طریقے سے یہ تکلیف جائے، تکلیف ختم ہوگی جبھی تو حکومت کر سکوں گا۔ تکلیف کے ساتھ تو نہ تخت پہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کھانا کھا سکتا ہوں، نہ پانی پی سکتا ہوں، نہ زندگی جی سکتا ہوں۔ کہ دیکھو تمہاری سلطنت کی قیمت آدھا پیالہ پانی اور آدھا پیالہ پیشاب ہے، کبھی اس پہ اترانا نہیں، کبھی اس پہ غرور مت کرنا، کبھی اس پہ بھروسہ اور گھمنڈ نہ کرنا۔ اگر اللہ نے آج کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، اگر اللہ نے آج کسی کو کسی فن سے ہنر سے نوازا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی اس کے اوپر اترائے نہیں۔ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے، اس توفیق پر اترائے نہیں، اس توفیق کے اوپر گھمنڈ نہ کرے، اس توفیق کے اوپر یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ کا نام پہلے مجھ پہ تو چھائے، ہر تکلیف میں اللہ کی یاد تو آئے، ہر غم میں ہر پریشانی میں مجھے اللہ تو یاد آئے۔ لیکن تھوڑی سی بات ہوتی ہے فوراً شکوے اور شکایتیں ہونا، تھوڑی سی بات ہو تو غصہ ناک پہ آ جانا، تھوڑی سی بات ہو تو اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دینا۔ جو عارف باللہ ہوتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے پاس آئے، حسین بن عمر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی اتنا خاص التفات نہیں کیا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اتنا بڑے عالم تو ہے نہیں اور مجھ سے التفات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ کہ کچھ عرصے کے بعد کوئی علم کلام کا ماہر آدمی آیا اور ذوالنون مصری سے مناظرہ کیا۔ ذوالنون مصری نے کچھ دیر مناظرہ کیا، اس کے بعد چپ ہو گئے کہ وہ آدمی علم کے اعتبار سے زیادہ تیز تھا۔ تو حسین بن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس سے مناظرہ کیا۔ اس کو جب میں نے ہرایا تو ذوالنون مصری دیکھ رہے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم عالم ہو؟ کہا تو مجھے معاف کر دینا، تم میرے پاس آئے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم عالم ہو، میں جانتا نہیں تھا تم عالم ہو۔ کہ حضرت میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس عزم اعظم ہے، اللہ کا تعلق خاص ہے، وہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک سال ہمارے پاس رہ پڑو۔ ایک سال یہ ساتھ رہے۔ ایک سال کے بعد کہنے لگے حضرت ابھی مجھے آپ اجازت فرمائی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک تشت دیتا ہوں، جسے ہم زمانے میں کہتے ہیں، آج کے زمانے میں کہتے ہیں ایک ڈونگا دیتا ہوں، یہ ڈونگا دیتا ہوں، یہ ڈونگا لے کے جاؤ اور یہ فلاں آدمی کو دے کے واپس آ جاؤ۔ کا بہت اچھا۔ انہوں نے وہ ڈونگا اٹھایا اور وہ ڈونگا ٹرے میں رکھا ہوا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو ڈھک دیا، لیکن جب انہوں نے اس ٹرے کو اٹھایا تو بہت ہلکی، بہت زیادہ ہلکی۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہلکی خالی ٹرے کسی کو کیوں دینے جا رہا ہوں؟ تو راستے میں ایک پل آیا اور پل کے اوپر چڑھے اور وہاں سے گزرنے لگے تو وہ ہلا تو اندر ان کو کچھ حرکت نظر آئی، تو انہوں نے کہا یہ تو اندر کوئی سخت اور ٹھوس چیز رکھی ہوئی ہے، تو میں کھول کے دیکھتا ہوں کیا ہے۔
اس کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اندر ایک چوہا تھا، وہ چھلانگ ماری باہر نکل گیا. ان کو بڑا غصہ آیا، کہا مجھے دوسرے کو اگر ہدیہ بھیجا تو ایک چوہا ہدیہ بھیجا. یہ واپس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا طریقہ ہے، کسی کو ہدیہ بھیجتے ہیں تو ایسے بھیجتے ہیں جو آپ اس طریقے سے بھیج رہے ہیں. اور میاں تم کہتے ہو کہ اللہ کی امانت سینے میں ڈال دوں، میں کیسے ڈال دوں؟ تم تو ایک چوہے کو سنبھال نہیں سکے، اللہ کی امانت کو کیا سنبھالو گے؟ اللہ کسی کو اپنے تعلق کی دولت دیتے ہیں تو ایرے غیرے کو نہیں دیتے. اللہ تکلیفوں سے گزارتے ہیں، اللہ مجاہدوں سے گزارتے ہیں، اللہ پریشانیوں سے گزارتے ہیں. اور پریشانیوں سے گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہے. ذرا میں قصہ سنا رہا تھا، دو نبی حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا. تو بادشاہ کو ایک لڑکی پسند آئی اور اس نے اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی. اس لڑکی نے کہا کہ میں حق مہر جو لوں گی وہ دے سکتے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں بتاؤ، میں بادشاہ ہوں، ہر چیز دے سکتا ہوں. کہ مجھے حق مہر کے اندر یحییٰ اور زکریا کے سر چاہیے. اللہ اکبر، یحییٰ اور زکریا کے سر چاہیے مجھے حق مہر کے اندر. کہا بہت اچھا. جب انسان کے سر پہ نشہ سوار ہوتا ہے تو اس کو کسی کی ذات کا تقدس نہیں رہتا، اس کو کسی کی ذات کا احترام نہیں رہتا. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہیں پر ذبح کر دیا. اور حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو بھاگ کے جنگل پہنچے. اور جنگل پہنچ کے انہوں نے ایک درخت تھا، اس سے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے پناہ دو. تو درخت کھلا اور حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چلے گئے اور درخت اوپر سے بند ہو گیا. لیکن ہوا کیا کہ بدقسمتی سے ان کا جو دامن تھا وہ درخت کے تھوڑا سا باہر رہ گیا. تو جو فوجی تھے انہوں نے دیکھا کہ بھی درخت جو ہے اس کے اندر حضرت زکریا ہیں اور ان کا دامن باہر نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے درخت نے ان کو پناہ دیے. جانتے تھے، مانتے تھے اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب نشہ سر پہ سوار ہوتا ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. اور دوسری طرف سے حضرت زکریا درخت کے اندر اب اس بات پہ پریشان ہیں کہ میں نے درخت سے پناہ مانگی ہے، میں نے تو اللہ سے پناہ مانگی نہیں. کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے. اللہ نے فرمایا زکریا اب چپ ہو جاؤ، کہ ہم کافی نہیں تھے پناہ دینے کے لیے، تم نے درخت سے پناہ کیوں مانگی؟ اب جو کچھ ہو منہ سے سی کیے بغیر سہ جاؤ، تمہیں بہت بڑا درجہ ملے گا. اگر جان چھڑانا چاہتے ہو تو ہماری نبوت چھوڑ دو. نہیں اللہ، نبوت نہیں چھوڑوں گا، نبوت نہیں چھوڑ سکتا. جان جاتی تو چلی جائے. چنانچہ انہوں نے آرا اوپر سے چلانا شروع کیا اور حضرت زکریا کے سر تک پہنچے اور پھر آرا چلتا گیا. حضرت زکریا کھڑے رہے اور جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن منہ سے اف نہیں کیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسائشیں اور راحتیں اور آرام اور سکون یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور جو تھوڑی سی تکلیف آ گئی یہ اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب ہے، وہ سمجھیں کہ آزمائشیں کوئی فیصلہ نہیں ہوتی. کسی کے اوپر مشکل گھڑیاں آ جانا یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ آزمائش کے اندر اللہ کی وہ نظر ہوتی ہے انسان کے اوپر جو عام حالات میں نہیں ہوتی. حضرت ذوالنون مصری کا قصہ میں نے شروع کیا تھا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس لوگ آئے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو لگے. میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تجلیات جذب میں لکھا، ایک بہت بڑا بچھو وہ دریا کے کنارے آیا اور کھڑا ہو گیا. تو میں آگے بڑھا، میں دیکھوں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے نظام ایسے ہیں جو اللہ کے ایسے چل رہے ہیں جو کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو منکشف فرما دیتے ہیں اور پیارا اسی وقت پیارا بنتا ہے جب وہ پیاروں والے اعمال کرتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کو خوشی خوشی آگ لگا دیتا ہے، جو اپنی ناخوشی جو اللہ کی جس خوشی میں اللہ کی ناخوشی ہوتی ہے اس خوشی کو پامال کر دیتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے. کہ چھوٹے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے،
آج کا زمانہ ایسا ہے، گندگی کا زمانہ ہے کہ بچوں کا دل چاہتا ہے موبائل پہ ویڈیو گیم کھیلیں، بچوں کا دل چاہتا ہے موبائل پہ کارٹون دیکھیں، بچوں کا دل چاہتا ہے کہ موبائل کے اوپر گانے سنیں، بچوں کا دل چاہتا ہے. اس دل چاہنے کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نام باقاعدگی سے نہیں لیتے. جس کی زبان اور جس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے اس کے مزاج میں کبھی گندگی آ ہی نہیں سکتی. ہاں بھائی، آپ جو ہمارے سلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اگر گندگی پڑی ہو تو کوئی اوپر بیٹھے گا؟ آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، یہاں گندگی رکھی ہو تو کوئی نیچے بیٹھے گا؟ بھائی اس گندگی کو صاف کریں، اس کے بعد ہم نیچے بیٹھیں گے. بھائی اس گندگی کو صاف کریں، اس کے بعد ہم نیچے بیٹھیں گے، اس سے پہلے تو ہم نیچے نہیں بیٹھ سکتے. جہاں گندگی ہو وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا، چاہے کوئی کتنا گندا ہی کیوں نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا گندے کپڑے پہنے ہوئے کیوں نہیں ہے، گندگی والی جگہ پہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. جب گندگی والی جگہ پہ میں اور آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو گندے دل میں اللہ کیسے آنے کو تیار ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات دل میں نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کا نام لینے کا مزہ نہیں آتا. پھر دوسری بات یہ، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ گندی صحبت، برے دوستوں کی صحبت. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو بچوں آپ کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں، بڑوں کو عام طور پہ، آپ کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، کہ ہر شخص اپنے دوست کی طرح کا ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنے دوست کی طرح خود بخود ہو جاتا ہے. دیکھو تمہارا دوست کون ہے. اگر تمہارا دوست وہ ہے جو ویڈیو گیم کھیلتا ہے تو تمہارا بھی دل چاہے گا کھیلنے کا، اور تمہارا اگر دوست ہے وہ گانے سننے والا تو تمہارا بھی جی چاہے گا گانے سننے کو. اگر تمہارا دوست ہے کارٹون دیکھنے والا تو وہ تمہارے سامنے دیکھے نہ دیکھے تمہارا خود دل چاہے گا کارٹون دیکھنے کو. اور آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے کارٹون بنائے ہوئے ہیں کہ جس کارٹون کے اندر فائرنگ کرنی ہے، آپ نے فائرنگ کرنی ہے ایک دیوار کے اوپر، اور اس دیوار کو فائرنگ کرنے سے جب آپ توڑیں گے تو اس سے آپ کو نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے؟ اور دیوار پتہ کیا ہوتی ہے؟ دیوار مسجد نبوی کا دروازہ ہوتی ہے. کوئی مسلمان مسجد نبوی کی دیوار کو ایسے توڑ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ پھر آگے بڑھو، ایک دروازہ ہوتا ہے، آپ نے اس دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، اور دروازہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دروازہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا دروازہ ہوتا ہے. پھر آپ نے راستے میں چلتے وقت کچھ چیزوں کے اوپر فائرنگ کرنی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں کون ہوتی ہیں پتہ ہے؟ وہ اللہ کے نام کی شینریاں ہوتی ہیں. جی اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو کتاب کا نام بھی بتا سکتا ہوں، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، میرے پاس واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، میں دے سکتا ہوں وہ کتاب. کہ ایسی کتابیں وجود میں آ چکی ہیں، ایسی گیمیں کھیلی جاتی ہیں، اور ایسے کارٹون کھیلے جاتے ہیں جس میں خنزیر ہیرو ہوتا ہے. خنزیر لوگوں کی جان بچاتا ہے، خنزیر سور جو لوگوں کی جان بچاتا ہے، اور خنزیر لوگوں کی نظر میں ہیرو ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ عجیب ہے، یہ کتنا اچھا ہے. اس کا کسی نے کچھ نام رکھا، کسی نے کچھ نام رکھا ہوتا ہے، اس ہیرو کا نام رکھا، اور وہ نام وہ خنزیر ہے. یعنی کہ مسلمان بچوں کا ہیرو خنزیر ہے. نعوذ باللہ. مسلمان بچوں کا ہیرو وہ ہے جو کہ کعبۃ اللہ کے اوپر پتھراؤ کرتا ہے. مسلمان بچوں کا ہیرو وہ ہے جو کہ لوگوں کے گھر سے چوری کرتا ہے. مسلمانوں کا ہیرو وہ ہے، مسلمان بچے نے اس آدمی کو بچانا جو چوری کر کے بھاگ رہا ہے. ایسا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے گیموں کے اندر. تو مجھے بتاؤ بھائی، آپ مجھے بتاؤ، یہ گیم کھیلنے کے بعد آپ صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکیں گے؟ کوئی یہ گیمیں کھیلنے کے بعد وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے گا بڑا آدمی؟ اور یہ تو آپ تو بچے ہو نا، آپ ابھی کنٹرول کر لو، کبھی قابو کر لو تو بہت بہتر. اگر ابھی قابو نہ کیا تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 60 ہزار کی ویڈیو گیم خرید کے لاتے ہیں. میں جانتا ہوں، آپ کی اس ماڈل کالونی میں رہتے ہیں، 60 ہزار کی ویڈیو گیم خرید کے لائی، اور اس کے سامنے بیٹھنے والی جو کرسی ہے وہ بھی 60 ہزار کی. 60 ہزار کی کرسیاں اس ویڈیو گیم کو کھیلنے کے لیے لائیں، یعنی کہ لاکھوں روپیہ ویڈیو گیم پہ لگایا. اس کے بعد کو 24 گھنٹے
کچھ 36 گھنٹے مسلسل ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. نہ اس میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، نہ اس میں پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں. نماز و روزہ تو بات کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے حضرت کے دوست ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب، ہمارے حضرت بڑے حضرت والا ہمارے مولانا صاحب کے داماد ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب. بتایا بچوں کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، بچوں کو دماغ کے کینسر ہو رہے ہیں. اس لیے کینسر ہو رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. اب جس بچے نے حافظ قرآن بننا تھا، جس بچے کے حافظے کے اوپر اللہ نے کائنات کے نظام کو لگایا. حافظ قرآن کتنی بڑی چیز ہوتا ہے ذرا دیکھنا. ایک 60 سال کا شیخ، ایک 60 سال کا شیخ وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ چھوٹا عبداللہ بیٹھا ہو نا، یہ بھی کہے الحمدللہ رب العالمین. غلط پڑھ رہے ہو ہے بھائی، ہوگا نا ایسے. اس کو بند کر کے بند کر دو، چھوٹا سا بٹن لگا. تو چھوٹا سا بچہ بھی غلطی نکال دے گا. قرآن کی عظمت ہے. اور جس بچے نے یہ کام کرنا تھا اس بچے کو لگا دیا ویڈیو گیم پر. جس بچے نے اللہ کے نام کو روشن کرنا تھا، اور اللہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بچپن کی عمر میں فرماتے تھے کہ میں پورا ہفتہ کھانا نہیں کھاتا تھا. اور کیوں کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کہ میں تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا تھا، میرا پیٹ بھر جاتا تھا. مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ سب طلبہ ناشتہ کرنے جاتے کہ ناشتہ کرنے نہیں جاتے تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں. اور دوسروں سے زیادہ صحت مند اللہ کے نام میں تو ایسی لذت ہے. جائے کہ بچہ ماں سے ضد کرے، لڑائی کرے، مجھے تو فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ایک بچے کا. یہ صرف بچوں کا قصہ نہیں ہے، ذرا دل کی کانوں سے سننا، خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں اور آپ جو چند نوجوان ساتھی بیٹھے ہو، ذرا بڑی توجہ چاہتا ہوں. سلطان الاولیاء صرف ایک عالم کا لقب گزرا ہے. سلطان الاولیاء صرف ایک عالم کو ملا ہے لقب. آج تک مجدد کا لقب 14 کو مل چکا ہے. ٹھیک ہے، سعید الطائفہ 2 بڑے اکابرین کو ملا ہے، لیکن سلطان الاولیاء جو صرف ایک اللہ والے کو ملا ہے وہ ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایسے ملا کہ ان کو کشف ہوا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور جا کے تقریر کرو. کہا جی وہ تو عیسائیوں کا اجتماع ہو رہا ہے وہاں پر، اور 60,000 عیسائی وہاں جمع ہیں. تو جی میں تو وہاں جاؤں گا تو خودکشی ہوگی. اب یہاں جاؤ، ہمارا حکم ہے، وہاں جاؤ اور جا کے وہاں تقریر کرو. بہت اچھا. جس کے دل میں مولا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ایمان کی ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ پل صراط ہے نا، پل صراط سے جب لوگ گزریں گے تو کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گریں گے. لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق گزریں گے پل صراط پہ اندھیرا ہوگا، اندھیرا. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے ایمان کی وجہ سے اتنی سرچ لائٹیں، ہیڈ لائٹیں ملیں گی، اتنا نور ملے گا. والذین آمنوا یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیما ایک نور ہے، یہ نور یسعى، یہ ایک ایسا نور ہے تو یظہر علی العابدین، جو کہ عابدین کے اوپر ظاہر ہوگا. کب ظاہر ہوگا؟ یہ جب وہ پل صراط پہ جا رہے ہوں گے. اس نور میں ایک ٹھنڈک ہوگی، جو آگ کی لپٹ ہوگی وہ اوپر اٹھتی ہوئی آ رہی ہوگی، اور اس کے سیک سے کچھ لوگ، سیک کہتے ہیں تپش، اس کی تپش سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھن کے اندر گر رہے ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو نماز کا پابند ہوگا وہ ایسی تیزی سے نکل جائے گا پل صراط سے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ لوگوں سے پوچھے گا سنا تھا ایک پل صراط ہے، وہ اس سے ہم نے گزرنا ہے. کہ وہ تو گزر بھی گئے. کب گزرے؟ وہ تم نے پلک جھپکی تھی، اللہ نے تمہیں وہاں سے گزار دیا تھا. کیوں بھائی؟ جو نماز با جماز کا پابند ہوتا ہے وہ پل صراط سے یہ اس کو کہتے ہیں پلک جھپکنا. یہ تو میں زور لگا کے جھپکا رہا ہوں نا پلک. آپ پلک جھپکاتے ہو 1 سیکنڈ میں پتہ بھی نہیں چلتا. اب جب میں بول رہا ہوں تو ہر ایک
ہر ایک کی پلک جھپکنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ 10 دفعہ لیمو کہیں، لیمو 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 10 دفعہ کہیں تو منہ میں پانی خود ہی آ جائے گا، آ جاتا ہے. تو جیسے پلک جھپکنے کا ذکر کرتے ہیں تو انسان کی پلک خود ہی جھپکتی، اتنی دیر میں پل صراط پار کر لے گا. حالانکہ پل صراط کا فاصلہ 500 سال چڑھائی ہے یوں اوپر، پھر 500 سال تک سیدھا، پھر 500 سال تک اترائی ہے. یہ پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. پھر نہ صرف یہ تیز ہے بلکہ اس میں آنگڑے لگے ہوئے ہیں. آنگڑے کہتے ہیں جیسے سائڈوں پہ پلاسٹ ٹائپ ایک چیز بنی ہوگی، وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اندر پھینک رہے ہوں گے. اور جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ ایسے گزر جائے گا کہ پلک جھپکے گی اور اس میں سے گزر جائے گا. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزریں گے پل صراط کے اوپر سے، ایسا اندھیرا ہوگا کہ اندھیرا بھی اس کے سامنے شرما جائے. تو جہنم چیخے گی، اے ابو بکر جلدی سے گزر جا. تجھے کیا تکلیف ہو رہی میرے گزرنے سے؟ تو جلدی سے گزر جا، کہیں تیرے ایمان کی ٹھنڈک میرے آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے. اللہ نے مومن کے ایمان میں ایسی ٹھنڈک رکھی ہے. تو بابا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو ایمان کی ٹھنڈک تھی. وہاں پہنچے اور جا کے مراقبے میں بیٹھے تو اس اجلاس کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کی زبان بند ہو گئی، چپ کر کے بیٹھ گیا. جیسے ایک مناظرہ ہو رہا تھا ایک ہندو اور مسلمان کے درمیان، تو مسلمان عالم کی زبان ہی نہیں چل رہی تھی، بہت پریشان کیا کرے. انہوں نے کہا کہ حضرت ہو سکتا ہے یہ جوگی جو لوگ اپنی توجہ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان عالم کی زبان نہیں چل رہی. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ کھیلنے تھے بچے کو، کھیلنے بس گرے نہیں، وہ ہمارے سلمان بھائی دیکھ رہے ہیں. تو مولانا خلیل اس کو گاڑی لا کے دو نا، کھیلتے گئے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب پہنچے تو جو جوگی ہندو بیٹھا ہوتا نا یہ توجہ ڈال رہا تھا، یوں چادر ڈال کے توجہ ڈال رہا تھا، وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. خیر ان کو کوئی مولوی آ گیا جو کہ ٹھنڈے ایمان والا ہے، جو ایمان کو مضبوط رکھنے والا ہے، وہ آ گیا. چنانچہ پھر اس جو بھی آ گیا کہنا مناظرہ بند کرو. آپ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے پاس آئے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے کہنے لگا آپ مجھ سے مناظرہ کیجئے. کہ جی کیجئے. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ ہم دونوں پانی بن جاتے ہیں، جو زیادہ دیر پانی بنا رہے گا وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے. یہ حکایت میں نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی پانی بنتا ہوں اور تم بھی پانی بنو، لیکن ہم ایک ایک رومال اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں. وہ رومال اس پانی میں رہے گا، جس کے رومال سے خوشبو آئے گی وہ حق پر ہے، جس کے رومال سے بدبو آئے گی وہ ناحق ہے. اور وہ تو سمجھتا کہ صرف جادو کے زور پہ میں کر سکتا ہوں، اس کو کیا پتا کہ توجہات کے زور پہ مومن بھی یہ کر سکتا ہے. چنانچہ ویسے ہی ہوا جب کپڑا نکالا گیا دونوں میں سے تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کپڑا تھا اس میں خوشبو اٹھ رہی تھی اور اس کے کپڑے سے بدبو اٹھ رہی تھی. تو فرمایا کہ مجھے یہ طاقت سنت پر عمل کرنے کے ذریعے سے ملی ہے، اور اس کو یہ طاقت جو ہے سنت کے خلاف چلنے کی وجہ سے ملی ہے. اتنی گندگی کرتے ہیں یہ آج کے عاملین اور جادوگر اور جنات کو پالنے والے، گندگی کھاتے ہیں، حرام چیزوں کو کھاتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس قدر گندگی، فضلات کھاتے ہیں، اور کیا کیا بتاؤں، فضلات سے بھی نیچے کچھ چیزیں ان کو بھی کھاتے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد جا کے یہ وہ خاص قسم کی طاقتیں حاصل کرتے ہیں، اور جسے اڑنے کی طاقت ہے، جسے ہوا میں کھڑا ہو جانے کی طاقت ہے. تو اس نے کہا چلو ایک اور مقابلہ کرتے ہیں، کرو مقابلہ یہ کرتے ہیں کہ میں بھی ہوا میں اڑتا ہوں آپ بھی ہوا میں اڑیں. کہ ٹھیک ہے. کہ جو زیادہ اونچا جائے گا وہ حق پر ہوگا. کہ بہت اچھا آپ چلیے. یہ اوپر کیا اڑتا ہوا کافی اوپر چلا گیا. تو حضرت نے اپنی جوتی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو مار کے نیچے لے کے تو جوتی کے وہ مار کے اس کو نیچے لے کے آ گئی. تو میں کسی کا اونچا اڑنا
اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، اڑتی تو گدھ بھی ہے، اڑنا کوئی کمال ہے بھائی؟ اڑتی تو مکھی بھی ہے، کیوں بھائی؟ اڑنا کوئی کمال ہے؟ اڑتا تو مچھر بھی ہے. تو اللہ سے اللہ جی مجھے مچھر بنا دے، اللہ سے ایک ساتھ دعا کرتے اللہ جی مجھے چوہا بنا دے. بھائی یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ میری بیوی تو صرف چوہے سے ڈرتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتی. اللہ اکبر. تو مومن کے ایمان کی ٹھنڈک ہوتی ہے. وہاں پہنچے بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ عیسائی پادری تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہ تم میں کوئی محمدی ہے؟ ایک دفعہ اعلان کیا، دوسری مرتبہ اعلان کیا، تیسری مرتبہ اعلان کیا کہ تم میں کوئی محمدی ہے؟ تو تیسری مرتبہ جب اعلان ہو تو بھائی یزید بستامی کھڑے ہوئے کہا میں محمدی ہوں. اچھا، تو جو 60,000 وہاں پر عیسائی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے ہمیں اجازت دیجیے اور ہم اس کا سر قلم کر دیں، اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے مجمع میں آنے کی؟ کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے ان کو مار دیا تو مسلمانوں کے پاس حجت قائم ہو جائے گی، تمہارے پاس مقابلے کا موقع تھا. ہم یا تو اس کو اپنے دین کا قائل کرتے ہیں یا یہ ہمیں ہمارے دین کا قائل کرے. تو بولو اچھا. تو میں نے کافی وقت ہوا یہ واقعہ پڑے ہوئے. انہوں نے سوال کرنا شروع، انی اسألک احد لا ثانی لہ وثانی لا ثالث لہ وثالث لا رابع لہ ورابع لا خامس لہ وخامس لا سادس لہ وسادسا لا سابع لہ وسابعا لا ثامن لہ وثامنا لا تاسع لہ وتاسعا لا عاشر لہ وعاشرا لا احد عشر لہ. اس طریقے سے کرتے کہ وہ ایک بتاؤ جس کا 2 نہیں ہے، وہ 2 بتاؤ جس کا 3 نہیں ہے، وہ 3 بتاؤ جس کا 4 نہیں ہے، وہ 4 بتاؤ جس کا 5 نہیں ہے، وہ 5 بتاؤ جس کا 6 نہیں ہے. یوں کرتے ہوئے 12 تک آئے. اور وہ چیز بتاؤ کہ جو بے جان ہے لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہے، وہ چیز بتاؤ جو بے جان ہے جو کہ سانس لیتی ہے، وہ چیز بتاؤ. اب ان سب چیزوں کے جواب قرآن میں لکھے ہوئے، قرآن میں لکھے ہوئے. اللہ واحد، اللہ احد، اللہ احد. اللہ اکیلا ہے. احد اس اکیلے کو کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا نہ ہو. میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، لیکن جو ساتھ والا گھر ہے نا اس کا بھی ایک بندہ واحد مالک ہے. تو واحد وہ بھی ہے، واحد وہ بھی ہے، واحد وہ بھی ہے، واحد میں بھی ہوں. لیکن جو احد ہے نا، احد کا مطلب یہ ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مشبہ لہ ولا تشبہ لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ. کہ احد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے. بھئی اسپیکر کی تار کیسی ہے؟ جیسے وہ تار ہوتی ہے نا ایسے کر کے تار ہوتی ہے لیکن تھوڑی پتلی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے مثل. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو کہتے ہیں احد. اس کو کہتے ہیں احد. جی چھت کیسا ہوتا ہے؟ دیہات والا آدمی کہتے ہیں چھت کیسا ہوتا ہے کہ جیسے تم نے یہاں پر ٹہنیاں لگائی ہوئی ہیں ایسے وہ لوگ یہاں پر لینٹر اور گارڈر لگا دیتے ہیں. تو یہ اس کی مثال ہے. لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. کہتے ہیں پانی کیسا ہوتا ہے؟ تم دودھ دیکھا نا، دودھ سفید ہوتا ہے، پانی بے رنگ ہوتا ہے، یہ مثل ہے. لیکن احد ایک ایسی چیز ہے، اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. کہ ایسا 2 بتاؤ جس کا کوئی 3 نہیں ہے. کہ دن اور رات ہے، یہ دو نظام ہے، اس کے اوپر تیسرا نظام نہیں ہے. کبھی 3 بتاؤ جس کا 4 نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے وہ 3 مخصوص فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد کا ایسا 4 بتاؤ جس کا 5 نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 4 کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی، اس کی 5ویں کتاب نہیں ہے. کہ 5 چیزیں ایسی بتاؤ جس کا کوئی چھٹا نہیں ہے. کہ دین کے 5 رکن اللہ نے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں. بنی الاسلام علی 5، یہ 5 ہیں جس کا چھٹا نہیں ہے. ایسا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں ہے. کہ اللہ نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات فی 6 ایام، کہ جس نے 6 دن کے اندر بنایا، 7واں دن نہیں لگا. ایسا 7 بتاؤ جس کا 8 نہیں ہے. کہ اللہ نے ہفتے کی تاریخ کے اندر 7 دن بنائے ہیں، 8واں دن نہیں بنایا. پھر ایسا 8 بتاؤ جس کا 9 نہیں ہے. کہ اللہ نے 8 فرشتے فوقہم یومئذ 8، کہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. وہ 8 فرشتے ہیں، 9ویں فرشتے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایسا 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں ہے. کا اس کی مثال دی. پھر 10 بتاؤ جس کا تلک عشرۃ کاملہ، 10 احکامات ہیں، اس کا 11واں نہیں ہے. یہ ساری مثالیں تو رات میں لکھی ہوئی ہیں.
تورات میں نشانیاں کے طور پہ بتائی ہیں. یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو تورات پڑھا ہوا ہے اور جو قرآن بھی سیکھا ہوا ہے. ایسا 11 بتاؤ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. پھر 13 بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو 13 لوگ سجدہ کرنے والے تھے, ان کا 14واں نہیں تھا. یہ ساری باتیں جب کی, ایسی بے جان چیز بتاؤ جس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا, کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جس نے سیلاب کے درمیان کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا. ایسی بے جان چیز بتاؤ جو کہ ایسے نظام سے سانس لیتی ہے جس کو دنیا جان نہ سکی نہ جان سکے گی. کہ وہ صبح اذا تنفس, صبح جو ہے وہ سانس لیتی ہے. ایسی بے جان چیز بتاؤ جو کہ چل رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں واللیل اذا عسعس, رات ہے جب وہ چل رئی ہوتی ہے. ایسے اس نے, یہ تو میں نے آپ کو 13-14 سوال بتائے, ایسے اس نے 60 سوال کیے. 60 سوال. میں تو بہت, آج تو اچانک مجھے یاد آ گیا تو میں سنا رہا ہوں. بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے سنانا شروع کیا تھا. یہ کہ دیکھو 60 سوالوں کے جواب دینے کے بعد وہ عیسائی چپ. لوگوں نے کہا اس نے صحیح جواب دیے, کہا صحیح جواب دیے. تو میں ایک سوال کروں آپ سے. بایزید بسطامی نے کہا ایک سوال کروں. کہا کرو. کہا مل مفتاح الجنہ, جنت کی کنجی کیا ہے تمہاری کتاب میں لکھا. ہمارے نبی نے سکھایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پڑھا اور مسلمان ہوا. کہ وہ بڑا پادری مسلمان ہوا تو سارے مسلمان اس کے پیچھے, سارے لوگ اس کے پیچھے مسلمان ہوئے. یہاں سے ملا سلطان العارفین, سلطان الاولیاء. ان کو لقب کہاں سے ملا, یہ میں سنانا تھا بچوں کو. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 6 برس کی عمر کے تھے. یہ سنو 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 سنو, کھڑی اٹھا لو, یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ذرا سنو. بایزید بسطامی 6 سال کی عمر کے تھے. کہ جن کا اتنا لمبا قصہ سنا ہے نا, یہ 6 سال کی عمر کے تھے بایزید بسطامی. اور 6 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, اور ان کو ماں نے حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ڈالا. اور ماں نے اپنے استاد, اب ان کے استاد سے کہا کہ استاد محترم, میرا بچہ جب تک اللہ والا نہیں بنتا آپ نے اس کو مدرسے سے چھٹی نہیں دینی. اس کو مدرسے سے چھٹی نہیں دینی جب تک یہ اللہ والا نہیں بنتا. آپ لوگ تو پڑھ کے گھر آ جاتے ہو نا, آپ لوگ تو پڑھ کے گھر آ جاتے ہو. ہم نے ہاسٹل کے اندر 8 سال گزارے, 10 سال جو گزارے, جو وقت ہم نے گزارا, ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچوں کو بلکتے ہوئے اور لڑکوں کو روتے ہوئے اور بڑے بڑے جوان وہ اپنے ماں کی یاد میں رو رہے ہیں, اور مدرسے میں روٹی سامنے رکھی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں. اتنی سخت روٹی زندگی میں کھائی نہیں, یہاں پہ کھانی پڑ رہی ہے. کبھی گھر میں پھیکا سالن کھائے نہیں, یہاں پہ کھانا پڑ رہا ہے. گھر میں کبھی یہ اور کبھی نیوالا پھنس جاتا تو وہ دور جا کے پانی پینا پڑتا ہے. جب واپس آتے تو روٹی بھی ختم اور سالن بھی ختم, اور ایک روٹی کھانے کے لیے 1.5 گھنٹہ, ایک گھنٹہ, پون گھنٹہ صف لگانی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ روٹی ملے گی. یہ سارے مجاہدات کرنے کے بعد آج کا طالب علم کیا جانے ہے, جن کو ماں کے گھر کے پراٹھے مل رہے ہیں, ماں کے ہاتھ کی روٹی مل رہی ہے, جس کو ماں کا رات کو پیار ملتا ہے, ماں پیار سے سلاتی ہے کہ بیٹا سو جاؤ, اس کو کیا پتا مجاہدہ کیا ہوتا ہے. وہ مجاہدہ کرنے کو تیاری کیسے ہوگا. اور پھر وہ پڑھتے تھے. ہمارے ایک ساتھی روزانہ 22 گھنٹے پڑھتے تھے, صرف 2 گھنٹے سوتے, 22 گھنٹے پڑھتے روزانہ. میرے اپنے بڑے بھائی, صرف 3 گھنٹے آرام کرتے, 21 گھنٹے قرآن 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 قرآن. حالانکہ آپریشن ہوا, پاؤں کا آپریشن ہوا, اور پاؤں کے آپریشن کے درمیان کہنے لگے ہسپتال میں جو 7 کے بیڈ کے لوگ تھے وہ آ کے چھوٹے سے تھے, اور ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی, چھوٹے سے تھے, آ کے دعائیں کراتے تھے. اور کہنے لگے جب آنا ہو تو بتا دینا. اور پھر خود گاڑی لے کے آتے تھے, مدرسے سے لے کے جاتے تھے پٹی کرانے کے لیے. کیا ہوتا تھا کہ صبح بیٹھتے تھے, صبح اٹھتے تھے, فجر کی نماز پڑھتے, پاؤں کا تو آپریشن تھا, وہیں پر فجر کی نماز پڑھتے, اور فجر کی نماز پڑھنے سے لے کے ظہر تک تلاوت. اور مدرسے کے قاری صاحب نے منع کیا تھا اس بچے کو ناشتہ نہیں دینا, اس کو دوپہر کا کھانا دینا ہے. اور تلاوت آپ جب تک 17 پارے مکمل نہیں کرو گے آپ کو کھانا نہیں ملے گا. ہسپتال میں یہ پابندی ہے جی, ہسپتال میں پابندی. آپ کے چھپ کے دیتے کہ نہیں ہمارے استاد جی نے منع کیا ہے, ایسے فرما برداری کرو تو پھر اللہ دیتا بھی ہے. میرے استاد جی نے منع کی. اور پھر زور کے بعد کھانا ملتا, اس کے بعد پڑھتے عصر تک, عصر سے مغرب چھٹی,
پھر مغرب سے لے کے رات 1 بجے تک 12 بجے تک تلاوت. جو اسپتال میں کہتے 4-5 گھنٹے سونے کو ملتا ورنہ کوئی سونے کو ٹائم نہیں ملتا تھا. حفظ کے بچے تو ایسے محنت کرتے ہیں. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ استاد جی جب تک یہ اللہ والا نہیں بنتا آپ نے اس کو گھر نہیں بھیجنا. آج کے وہ مجاہدے نہیں رہے اور بچوں کو رہائشی داخل کرانے کے اندر بھی مشورہ کرنا چاہیے. چنانچہ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد نے سبق دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا. روزانہ رات کو سوتے وقت تکیہ گیلا ہو جاتا تھا اپنی ماں کو یاد کرتے 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 کہ لگے 1.5 مہینہ گزرا بس ہو گئے. استاد جی سے کہا استاد جی میں نے اپنی ماں سے ملنے جانا ہے. استاد نے کہا ٹھیک ہے سبق یاد کر کے سنا دوں. 1 دن میں 7 دن کا سبق دے دیا. سن رہے 1 دن میں 7 دن کا سبق دیا. 7 دن کا سبق لے کے بچہ کہاں سے سبق پڑھے. لیکن اللہ سے دعا کی استاد کے پاس نہیں گئے کہ استاد جی میرا سبق کم کر دیں, میرا سبق آپ نے بہت زیادہ کر دیا, تھوڑا سا کم کر دیں. کہنا کہ استاد جی کی بے ادبی ہو جائے گی اگر میں نے ایسا کہہ دیا. چنانچہ اللہ سے دعا مانگی, اللہ جی استاد جی نے سبق تو مجھے 1 دن میں 7 دن کا سبق دے دیا, اللہ جی آپ میری مدد کیجئے. اور بسم اللہ کر کے شروع کیا اور شام تک سارا کا سارا سبق جیسے تھا ویسے سنا دیا. استاد جی نے کہا بیٹا جاؤ چھٹی کرو. آگے سننا. بچہ گھر میں آیا, دروازہ بجایا, 1 دستک دی, امی دروازہ کھولے بایزید آیا ہے. امی دروازہ کھولے بایزید آیا. مغرب سے عشاء کا وقت ہو گیا, ماں نے دروازہ نہیں کھولا. عشاء کے بعد ماں نے کہا کون ہے؟ کہ بایزید ہوں. کہنے لگی کہ میرا بایزید تو جب آئے گا جب وہ اللہ والا بن جائے گا. جا واپس چلا جا, تو میرا بایزید نہیں ہے, تو بایزید جب بنے گا جب تو اللہ والا بنے گا. ایسی مائیں ہوا کرتی تھی. بچہ وہیں بیٹھے بیٹھے دروازے پہ سو گیا. صبح تک سویا رہا, ماں نے دروازہ کھول کے اندر نہیں کیا. ایسی تو ہم ان کا نام نہیں لے رہے, ایسی تو سلسلوں کے اندر سلسلے ان سے چمکتے نہیں ہیں, ایسی تو اللہ دین کے کام نہیں لیتے. چنانچہ صبح واپس گئے مدرسے میں. استاد جی نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ یہ قصہ ہوا. استاد جی اب مجھے چھٹی مت دیجیے گا. یہ پڑھائی کرتے 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 بایزید بستامی 6 برس سے 22 برس کے ہو گئے. سن رہے ہو؟ 22 برس کے ہو گئے. تہجد کے وقت استاد جی کو خواب آیا, میاں تمہارے پاس ایک لڑکا ہے بایزید. جی ہے. جاؤ اس بایزید کو کہہ دو کہ ہم نے تمہیں سلطان الاولیاء بنا دیا ہے. جا کے اس کو اجازت دو, اس کی ماں سے بھی کہہ دو کہ اب اس کو گھر میں آنے دے. اللہ اکبر. اب یہ گھر کی طرف گیا, امامہ پہنا, 6 برس کی عمر کا تھا گیا تھا, آج 22 برس کی عمر کے بعد جا رہا ہے. دروازے پہ پہنچا, ماں نے دروازہ پہلے سے کھول کے رکھا. بیٹا اللہ کے نبی نے مجھے بھی بشارت دے دی, ہم نے تمہارے بیٹے کو سلطان الاولیاء بنا دی. اللہ دیکھو دین محنت سے آتا ہے, مجاہدوں سے آتا ہے. اگر اللہ والا بننا چاہتے ہیں تو بغیر محنت بغیر مجاہدے کے اللہ کا تعلق نہیں ملتا. اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہلے اس مجاہدے کو اٹھانے کی طاقت دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ وہ مجاہدہ ڈالتے ہیں, اس کے بعد اللہ وہ تکلیف ڈالتے ہیں. اور جو اس تکلیف کو اٹھا لیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے, گناہ چھوڑنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. دل چاہتا ہے رنگینیوں کی طرف جانے کو, جی چاہتا ہے گناہوں میں مشغول ہونے کو, لیکن گناہوں کی رنگینی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جو کوشش کر کے رہتا ہے وہ اللہ والا بن کے نکلتا ہے. تو وہ ہمت کرنی ہے, اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کر لوں کہ کوئی بھی دین کی مجلس ہو اس میں اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. اللہ نے بلایا ہے تو جا رہے ہیں. اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم اللہ کا نام سننے کے قابل نہیں ہیں, ہم اللہ کا نام لینے کے قابل نہیں ہیں. تو کوئی بھی کسی سے نیکی سرزد ہوتی ہے, اگر اور کوئی معصیت سرزد ہوتی ہے اس کی معافی مانگے. کوئی نیکی ہو جاتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کریں گے تو اللہ اور بھی دیں گے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے، اپنے پیاروں میں ہمارا داخلہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے پیاروں میں ہم سب کو لکھ لیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے دونوں جہانوں کے پیدا کرنے والے، اے ہم سے ہماری موت سے زیادہ محبت کرنے والے، ہمیں اپنے پیار کے لیے چن لیجیے، ہمیں اپنی محبت کے لیے منتخب فرما دیجیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیجیے، اپنے تعلق کے لیے منتخب فرما دیجیے، اپنے یاروں میں ہمارا نام درج فرما دیجیے، اپنے پیاروں میں ہم سب کو لکھ دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے صغیر کبیرہ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں. اے اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کرتے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف کرتے. اگرچہ ہم معافی کے مستحق نہیں ہیں، ہم نے تو معافی کو کھلونا بنایا ہے، لیکن اللہ آپ تو ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، ہمارے گناہوں سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر ہمیں عذاب دینے سے اگر آپ کو ایک درجہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم آپ کی خوشی کے لیے حاضر ہیں، کہ اللہ ہمیں ایسا آزمائش میں نہ ڈالیے. اللہ جی اپنا تعلق کے خاص دے دیجیے، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی دعائیں قبول کیجیے. اے مالک یہ ہمارے خالد بھائی ہیں، اللہ ان کی مشکلات آسان کر دیجیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دیجیے. اللہ ہمارے آصف بھائی کو درین اور صالح اولاد عطا فرمائے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائے، یہ گھر والوں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ یہ بچے آج تشریف لائے، اللہ ان کے آنے کو قبول کر لیجیے. اللہ ان کے بیٹھنے کو، ان کے عمل کو، ان کے علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ان کے گھر میں جو آزمائشی تکالیف ہیں اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اگرچہ یہ آزمائش وہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، لیکن اللہ جی آپ نے جو مقام دینا ہے بغیر آزمائش کے دے دیجیے، آپ نے جو رتبہ دینا ہے بغیر کسی آزمائش کے دے دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا.